بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی محترم طلبہ کرام، نور العزا ہماری کتاب جاری و ساری ہے، تو اس کے ہم نے 41 اسباق جو ہیں وہ پڑھ لیے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا، سبق نمبر 42، یہ ہوگا فصل فی مکروہات الصلاۃ، نماز کے مکروہات کے بارے میں فصل۔ تو یہ مکروہات جو نماز کے ہیں، تو اب یہ فصل جو ہے یہ غالباً 9 صفحات پر مشتمل ہے، جو میرے پاس کتاب ہے نا مکتبۃ المدینہ کی، تو یہ 9 صفحات، تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے اسی سبق کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب مکروہ لفظ جو ہے یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو اب مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، تو اب دونوں کی تعریف بھی یہاں پر انہوں نے حاشیے میں کچھ ذکر کی ہے۔ تو مکروہ تحریمی جو لفظ ہے یہ زیادہ اس کے اندر حرمت ہوتی ہے، یعنی یہ زیادہ کراہت والا ہوتا ہے اور یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اور جو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے تو یہ حلال کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی تعریفیں بھی تقریباً سیم ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر کسی کام کے متعلق شرع نہیں وارد ہوئی ہو، یعنی کوئی کام ہے اور شریعت کے اندر اس کو منع کیا گیا، یعنی شرعاً نہیں وارد ہوئی ہو، مطلب منع کیا گیا ہو، لیکن وہ نہیں یا جو ممانعت ہے وہ قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو اب دوسری جو تعریف ہے اسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر نہیں تو وارد نہیں ہوئی، اوپر تھا کہ اگر کسی کام کے متعلق شرعاً نہیں وارد ہوئی ہو، اور مکروہ تنزیہی میں کہیں گے کہ اگر نہیں تو وارد نہیں ہوئی لیکن اس کام کو چھوڑ دینا مفید ہے، اور لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے، اس کو کام کر لیا ہے، تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر یہ سارے جو ہم مکروہات پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بارہا اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اور آنکھیں بند کرنے کا مسئلہ ہے، اسی طرح کئی اور مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو بقیہ پھر ان مکروہات کے تحت حاشیے کے اندر آپ جب نظر دوڑائیں گے تو وہاں آپ کو جا بجا احادیث بھی ملیں گی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے نظر ڈالنی ہے۔ سبق کافی طویل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو اب شروع کرتے ہیں۔ تو فصل فی مکروہات الصلاۃ، نماز کے مکروہات کے بارے میں فصل۔ اچھا، کہتے ہیں یکرہ للمصلی 77 شیئا، کہتے ہیں نمازی کے لیے، مصلی نمازی کے لیے مکروہ ہے کیا، کتنی چیزیں، کہتے ہیں 77، 70 بولتے ہیں 70 کو، جس طرح ہوتا ہے نا 20، جس طرح 20 20 کے لیے، اسی طرح آگے جو دہائیاں آتی جا رہی ہیں، تو یہ 70 70 اور 7 پیچھے 77، تو یہ ہو گیا 77 77، تو یہ 77 شیئن، یعنی یہ مکروہات جو ہیں یہ 77 چیزیں ہیں، یہ 77 مکروہات ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے حاشیے میں جو بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں تقریباً لا تحدیداً، یہ حد بندی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی ہیں، کہتے ہیں یہ تقریباً اتنے ہیں، اس سے کم بھی کسی کتاب میں آپ کو مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بس یہاں پر اتنے ہیں تو اب اتنے ہی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ حد بندی نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ بھی کرتے چلے جائیں گے تو بھی ٹھیک، وگرنہ ان کو آپ توجہ سے پڑھ لیجیے، انشاءاللہ بہت معلومات کی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں ترک واجب کا ترک۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ واجب کی پیچھے ہم نے بحث پوری کلیئر کر لی ہے، جو نماز کے واجبات تھے وہاں پر ہم نے واجب چھوڑ دیا، بھول کر چھوڑا تو اس کا کیا حکم ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو کیا حکم ہے، یہ ہم نے ڈیٹیل کر لی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مکروہات کی لسٹ میں بھی آتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہاں پر بھی ذکر کر دیا، وگرنہ اس کا جو حکم ہے تو وہ واجب والا ہی یہاں پر لگے گا، لیکن چونکہ اس کی لسٹ میں آیا ہے اس لیے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے واجب کو ترک کرنے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے واجب کو تب تو نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، مطلب اس کی گویا کہ ہوئی نہیں، اور اگر بھول کر ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو اسی نماز میں کر لیتا ہے تو اس کی نماز کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بقیہ ڈیٹیل وہاں پر ہو چکی ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ترک واجب کا ترک کرنا، واجب کو اگر مصلی نے چھوڑ دیا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی آئیں گے نا مکروہات، تو یہاں پر کوئی تقسیم کاری نہیں ہے کہ اتنے یہاں پر مکروہات تحریمیہ ہیں اور اتنے تنزیہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقے میں نے عرض کر دی ہیں، اور یہ 77 جو آ رہے ہیں تو یہ مکس ہی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ان کی آپ کو آسانی کے لیے نماز کے حکام جو ہیں وہاں پر بھی آپ مدد لے سکتے ہیں کہ کون کون سے علیحدہ ہیں، کون کون سے مطلب ان میں سے جو تقسیم کاری کیسے ہوگی، تو وہاں پر آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اور کوئی آپ کے پاس بک ہو جس کے اندر یہ علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوں۔ تو آگے کہتے ہیں او سنتن، یہاں پر اسی کو فعل کو جو مصدر پیچھے نا ترک، تو اسی کو یہاں پر نکالیں گے، یعنی واجب کو چھوڑنا یا سنت کو چھوڑنا، لیکن سنت کو یہاں جان بوجھ کر آگے لفظ نکالا ہے عمدن، یعنی جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کعبسہ بثوبہ و بدنہ، کہتے ہیں جیسے عبس جس طرح فضول کام یا کھیلنا، یعنی کہتے ہیں بثوبہ، نمازی کا اپنے کپڑے کے ساتھ یا بدن کے ساتھ، نمازی کا اپنے کپڑے یا اپنے بدن کے ساتھ کھیلنا، یہ اس کی مثال ہے جان بوجھ کر۔ تو اب یہاں پر یہ جو بثوبہ کے بعد واو ہے، تو یہاں پر اور والا معنی نہیں کریں گے، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے مل کر عبث کام پایا جائے یہ ضروری نہیں ہے، دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پایا جاتا نا تو بھی یہ اس پر مکروہ والا حکم لگ جائے گا۔ اب یہاں پر پھر ترجمہ کریں گے یا والا، یعنی جیسے کہ اس نمازی کا اپنے کپڑے کے ساتھ کھیلنا یا اپنے بدن کے ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے، تو یہ واو بمعنی او لیں گے، یعنی اور یا کے معنی میں۔ اچھا جی، آگے ہے وقلب الحصا، اور کنکر، حصا پتھر کنکر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، تو ان کو پلٹنا، قلب یعنی پلٹنا، یہ دل کو ہم عربی میں قلب جو پڑھتے ہیں جو بولتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ اس کے بھی جو حالات ہیں، خیالات ہیں، جو اس کی بھی جو درجات ہیں، حالتیں ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں، کہ ہم کسی لمحے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لمحہ ایسا آتا ہے کہ بس گناہوں کی طرف اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قلب بھی اسی طرح اسی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی پلٹنا، الٹ پلٹ ہونا۔ تو بہرحال کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا، مطلب نمازی نماز پڑھتے ہوئے کنکر وغیرہ کو اگر الٹتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن بعض کا ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح کہ آگے استثناء کر رہے ہیں، کہتے ہیں الا للسجود مرتن، مگر کہتے ہیں سجدوں کے لیے، یعنی سجدہ اس نے کرنا ہے تو سجدے کے لیے مرتن ایک مرتبہ یہ آگے سے اس کو ہٹا سکتا ہے، تاکہ اس کو وہ سر میں یا مطلب پیشانی پر تکلیف نہ دے، سجدہ ایزیلی ہو سکے۔ آگے بیان بہت زبردست مسائل آ رہے ہیں، کہتے ہیں وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ، انگلیوں کو، اب فرقہ جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے چٹخانہ، کڑاخے نکالنا، یہ طرح طرح کے اس کے لیے لفاظ بولے جاتے ہیں، مطلب انگلیوں کو یوں چٹخانہ اور درمیان میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، تو وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ، تو اصابع انگلیاں، تو انگلیوں کو چٹخانہ یہ بھی مکروہ ہے۔ وَتَشْبِيكُهَا، اور ان کی تشبیہ کرنا، ہا ضمیر اصابع کی طرف جائے گی، اصابع چونکہ جمع مکسر ہے تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹے گی تو وہ جمع مکسر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد مؤنث کے طور پر بھی اس کو لیا جاتا ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے ضمیر بھی واحد مؤنث کی، اور وَتَشْبِيكُهَا کہا ہے، وَتَشْبِيكُهُ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو وَتَشْبِيكُهَا، اور ان انگلیوں کو تشبیک دینا، مطلب ان کو ایک ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں 5، تو آپ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں یوں آپس میں پیوست کر لیں، ڈال لیں، تو اس کو بولتے ہیں تشبیک، تو یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے۔ وَالتَّخَصُّرُ، اور کوکھ پر ہاتھ رکھنا، جو کوہلے ہیں اس کے تو اس پر ہاتھ رکھنا۔ اسی طرح وَالْإِلْتِفَاتُ بِعُنُقِهِ، نماز کے دوران نمازی نے اپنی عنق یعنی گردن کے ساتھ متوجہ ہوا، ویسے تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے جس طرح قیام میں مثال کے طور پر کھڑا ہے، تو بندہ صرف نگاہ کو کبھی یوں کرتا ہے، یعنی دائیں کرتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے، کبھی مطلب یوں گھماتا ہے، یہ الگ بات ہے آنکھوں کے ذریعے۔ اور یہاں پر جو بات ہے مکروہ والی وہ ہے گردن کے ساتھ، مطلب یہ اپنی گردن کو بھی مطلب یہ حرکت دے رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی تھوڑا سا اوپر کبھی نیچے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ بہرحال آگے آئیے، کہتے ہیں وَالْإِقْعَاءُ، اور اکڑوں بیٹھنا۔ اب اکڑوں کیا ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ بندہ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں جس جسم کے حصے پر، تو یہ نیچے لگا ہوا ہو اور جو ہماری ٹانگیں ہیں وہ یوں آگے سے سٹینڈ کر دیں، ہم یوں سیدھی اسٹریٹ کھڑی کر دیں، تو یوں جو بیٹھنے والی حالت ہوتی ہے تو اس کو اقعاء بولتے ہیں۔ وَإِفْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ، اور پھیلا دینا، افتراش جس طرح نا فرش، تو افتراش پھیلا دینا، ذراعیہ اپنی ذراع کونیوں کو، جو اپنی آپ کے بازو ہیں ہاتھ ہیں، تو ان کو نیچے پھیلا دینا، گویا کہ ان کا فرش بنا دینا۔ تو یوں سجدے کے دوران جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں زمین پر اور ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرتے ہیں تو یہ ہماری جو کونیاں یہ سٹینڈ ہونی چاہیے، تھوڑی سی یوں اوپر ہونی چاہیے، کھڑی ہونی چاہیے، لیکن اگر ان کو زمین پر پھیلا دیں گے، لٹا دیں گے، تو یہ یہاں پر منع کیا گیا ہے، جو کہ مکروہ ہے۔
اب اس پر آپ ان دونوں پر یہ حدیث پاک انہوں نے نیچے کوٹ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے منع فرمایا، کس سے؟ کہتے ہیں مرغ کی طرح چونچ مارنے سے، مطلب جس طرح مرغ یا مرغی وغیرہ جو ہوتی ہے تو یہ نیچے جلدی جلدی اپنا سارا چونچ وغیرہ مارتی ہے کھانے وغیرہ کے لیے، تو مطلب اس سے جو فرمایا گیا ہے وہ ہے سجدہ جلدی جلدی یوں اتنے انداز میں کرنا کہ وہ صحیح نہ ادا ہو پائے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ایک آ سے بھی منع فرمایا، جو ہمارا لفظ اوپر گزرا نا ایک آ، تو سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ جیسے کلب یعنی کتا ایک آ کرتا ہے، یعنی جس طرح کتا بیٹھتا ہے تو کتے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جس کی میں نے اوپر آپ کو اس کا بتایا کہ ایک آ کہتے کسے ہیں۔ تیسری چیز آگے بھی بیان فرمائی ہے کہ التفات سے، کہ جس طرح لومڑی، ثعلب لومڑی کو بولتے ہیں، لومڑی کے التفات کرنے کی طرح التفات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ جو افتراش الذراعی ہی اور اقعاء، تو یہ بھی مکروہات کے اندر داخل ہیں۔ تو اقعاء بیٹھنے کی حالت ہے، اور ذراع جو ہے یہ سجدے کی حالت میں جو ہم نیچے سجدے کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، نیچے فرش گویا کے بنا دیتے ہیں، تو یہ اس صورت کو افتراش الذراعی کہتے ہیں۔ وَتَشْمِيرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا، اور تشمیر لفظ کہتے ہیں چڑھانے کو، فولڈ گویا کرنا یا اوپر یہ جو آستینیں چڑھا لینا، تو اسی سے یہاں مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَتَشْمِيرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا، عَنْهُمَا ضمیر لوٹے کی ذراعی، یہ ذراعینی یوں تھا، یعنی دو جو ہماری کونیاں ہیں، دو ہمارے جو بازو ہیں، لیکن آگے ہی ضمیر کی طرف جو جب اس کی اضافت ہوئی تو اضافت کی وجہ سے یہاں پر نون اضافت جو نون تثنیہ تھا وہ گر گیا، تو یہ چونکہ تثنیہ تھا تو آگے انہما میں جو ضمیر ہے یہ اسی کی طرف لوٹے گی، تو مطلب کیا بنے گا اس کا؟ کمئی، یعنی جو اس کی دونوں آستینیں ہیں، دونوں ہاتھ اس کے، تو اس کو چڑھا لینا، تشمیر یعنی اوپر چڑھا لینا اس آپ کے بازوؤں سے کپڑے کو، تو یہ بھی مکروہ کے اندر آئے گا۔ آگے بیان کرتے ہیں وَصَلَاتُهُ فِي السَّرَاوِيلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى لُبْسِ الْقَمِيصِ، اور یہ بھی مکروہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نماز پڑھنا، وَصَلَاتُهُ، اور اس کا نماز پڑھنا، فی السَّرَاوِيلِ شلوار میں، حالانکہ قدرت ہے اس کے پاس لباس پہننے کی، یعنی لباس پہننے پر قمیض پہننے پر قدرت ہے، تو اس قدرت کے باوجود وہ صرف کیا کرتا ہے کہ شلوار جو اس نے پہنی اسی میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ قدرت ہونے کے باوجود یہ اس کا عمل یہ مکروہ کے اندر آئے گا۔ آگے کہتے ہیں ورد السلام بالاشارتی، مطلب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی آیا تو اس نے سلام کیا، تو کہتے ہیں اشارے کے ساتھ جواب دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ مطلب اشارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو سر سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا نیچے بیٹھا ہوا ہے تو یوں مطلب ہاتھ تھوڑا سا اٹھا دے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، تو یہ مکروہ کے تحت بیان فرمایا۔ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، بغیر عذر کے تربع کرنا۔ اب تربع کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ لفظ سے ہی سمجھیں جو لکھا ہوا ہے، تربع جس طرح ہم رابع بولتے ہیں نا، الدرس الرابع، چوتھا سبق، تو یہ رابع جو لفظ ہے تو اس میں بھی 4 ہے، ٹھیک ہے، بقیہ اس کی حالت تھوڑی سی چینج ہے، تو رابعین، تو اسی سے یہ مادہ ہے تربع، رابعین، یعنی 4 زانوں بیٹھنا، گویا کہ چوکڑی مار کے بیٹھنا، لیکن شرط ہے اس کی کہ بلا عذرین، بغیر عذر کے ہو، تو پتہ چلا کہ اگر عذر ہو تو یہ مکروہ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال چوکڑی مار کے بیٹھنا نماز میں، پالتی مار کے اس کو بولتے ہیں، یا 4 زانوں بھی بولتے ہیں، اور بھی اس کے کوئی نام ہوں گے، تو بہرحال بلا عذر ہو تو یہ بھی مکروہ کے تحت آئے گا۔ آگے بولتے ہیں وَأَقْصُ شَعْرِهِ، عقص کہتے ہیں باندھنے کو، عین قاف صاد، باندھنا، وَأَقْصُ شَعْرِهِ، یہاں پر مرد کی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شعرہ کی ضمیر جو ہے یہ مذکر کی ہے، اگر یوں ہوتا نا وَأَقْصُ شَعْرُهَا یا اقصو شعرها، سوری، تو پھر اس سے پتہ چل جانا تھا۔ تو بہرحال عورت کے مسائل مزید اس کے اندر فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر مرد کے لیے ہے کہ وَأَقْصُ شَعْرِهِ، تو اس کا اپنے بالوں کو باندھنا، تو اس طرح بھی اگر وہ نماز پڑھے گا نا، سب بالوں کو باندھ کر، مثلا کسی قسم کو زلفیں ہیں یا کوئی بڑے بال ہیں، تو اس سے اگر باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس پر ایک نیچے انہوں نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے یہی صورت اس کی تھی، یعنی وہ سر کو باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا بالوں کو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع شعرک، اپنے بالوں کو چھوڑ دو، یعنی کھلا چھوڑ دو جو تو نے باندھا ہوا ہے، یسجد معک،
کہ وہ تیرے ساتھ سجدہ کرے، یعنی وہ بھی تیرے ساتھ جب تو سجدے میں جائے تو وہ بھی تیرے ساتھ سجدہ کو جائیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اس کے طور پر انہوں نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے. آگے کہتے ہیں والاعتجار، اور اعتجار بھی مکروہ ہے. اب اعتجار کیا چیز ہے، اس کی آگے متن کے اندر انہوں نے تعریف بیان کی ہے. وہ کیا تعریف ہے؟ واہوا سے کہتے ہیں وہ یہ اعتجار جو ہے شد الرأسی، سر کو باندھنا، بالمندیلی، رومال کے ساتھ، کوئی کپڑے کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم امامہ باندھتے ہیں یا جو بزرگ وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہ سر پر صافہ باندھ لیتے ہیں، چھوٹا سا ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے. اور یہ پرانے بزرگوں کے سر پر آپ دیکھیں گے. اب تو فی جدید دور ہے تو جو مذہبی تعلق رکھنے والے ہیں جس طرح دعوت اسلامی کے اندر جو امامہ باندھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی باندھتے ہیں، نوجوان سارے، لیکن جو عام عوام ہے ان کی میں نے بات کی ہے، بزرگوں کی. تو بہرحال اعتجار کہتے ہیں واہوا شد الرأس بالمندیل، اور یہ اعتجار کہتے ہیں رومال کے ساتھ، بالمندیلی، رومال کے ساتھ، یعنی کپڑے کے ساتھ سر کو باندھنا. وترکو، لیکن یہ ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی اور آگے بھی اس کی شرط ہے. وترکو وسطیہا، اور وسط کو چھوڑ دینا. ہاضمیر مطلب سر کو تو باندھا ہے، سر کے اوپر کپڑا تو باندھا ہے، لیکن جو سر کا درمیانی حصہ ہے، یعنی ہم سر کے اوپر ہاتھ رکھیں تو یہ جو سر کو اوپر والا حصہ ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ مکشوفن، یعنی سر کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ننگا چھوڑ دیا. مکشوفن، ننگا چھوڑ دیا. تو یہ ننگا جو چھوڑنا ہے تو اس کو بولتے ہیں اعتجار ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کو بعض جگہ پر ہو سکتا ہے یہ مسئلہ مل جائے، لیکن وہاں پر یہ تھوڑا سا مسٹیک لکھی ہوئی ہے. اب اصل اعتجار یہ ہے کہ سر پر کوئی کپڑا باندھا ہے لیکن سر ننگا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سر پر ٹوپی نہیں ہے. اگر سر پر ٹوپی ہے، امامہ باندھا ہے یا کوئی صافہ باندھا ہے یا کپڑا باندھا ہے، لیکن سر پر ٹوپی ہے اور یہ سائڈوں پر باندھا ہے، تو یہ اعتجار کے اندر نہیں آئے گا. یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ سر ننگا ہونا چاہیے. اگر ٹوپی ہے اور اس کے اوپر امامہ نہیں آپ نے بنایا تو پھر یہ اعتجار نہیں ہوگا. تو یہاں پر اعتجار جو ہے وہ آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ سر پر صافہ باندھا ہے اور سر پر صرف صافہ ہی باندھا ہے، یعنی کوئی آپ کے سر پر ٹوپی وغیرہ نہیں ہے، کلا وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کے وہ بالکل چاروں طرف تو وہ ہے کپڑا لیکن سر پر نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ اعتجار مراد ہوگا. آگے آئیے کہتے ہیں وقف صوبہ، اور کف کہتے ہیں سمیٹنے کو. صوب کا آپ کو معنی پتہ ہے، کپڑے کو بولتے ہیں. تو کہتے ہیں نمازی کا کپڑے کو سمیٹنا. اب یہ جو عموماً ہوتا ہے، یہ جب بندہ رکوع میں سے کھڑا ہونے کے بعد اب جانا ہے سجدے میں، تو سجدے میں جاتے ہوئے بعد بندہ کپڑے سمیٹتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے. اس پر حدیث پاک بیان کی گئی ہے. آگے والا مسئلہ پہلے آپ پڑھ لیں. وصدلہ، اور اس کا صدل کرنا، مطلب لٹکانا. صدر بولتے ہیں لٹکانے کو، یعنی کپڑے کو ارسال، نیچے چھوڑ دینا، ارخا ڈھیلا چھوڑ دینا، بالکل مطلب لٹکا دینا، یہ بولتے ہیں صدل. تو کپڑے کو سمیٹنا میں نے عرض کر دیا، اور صدل بولتے ہیں سمیٹنے جو لٹکانے کو. اس کی مراد کیسے ہے اس کو آپ یوں سمجھیں. اور یہ سردیوں میں بہت زیادہ غلطی لوگوں کی دیکھنے کو ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس چادر ہے یا رومال ہے کوئی بڑا سارا، جس طرح مفرل وغیرہ ہوتا ہے، تو اب اس کو کرتے کیا ہیں کہ ایک طرف سے یعنی دائیں جانب سے اس نے نا یوں نیچے لٹکایا ہوا ہے، ادھر سے لٹکایا ہوا ہے، تو دوسرا جو اس کا کنارہ ہے چادر کا، اس کو بالکل پیچھے کی طرف لٹکایا. ایک صورت یہ اس کی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہے یہ آگے کی طرف، تو یوں دوسرا جو کنارہ ہے یوں گردن کے اوپر سے لا کر اس طرف یعنی دل والی جانب جو ہے تو یہ ادھر سے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی مکروہ ہے اور یہ اسی کے تحت آئے گا صدل میں. اب اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سردی کی چادر لیتے ہیں. چادر کیسے لیتے ہیں؟ مطلب یوں چادر ایک طرف سے ہم نے اوپر پھینکی یا کندھے کے اوپر سے، تو یہ ایک طرف سے اوپر یعنی کراس آ جانا، تو یہ درست ہے. اب ویڈیو تو میں بنا نہیں رہا کہ مطلب آپ کو وہ باقاعدہ اسی طرح بتا دوں. تو بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے صدل. تو اس پر ایک نیچے حدیث پاک بیان کیا گیا جو پیچھے بیان کہ اس کپڑے کو سمیٹو نہ. تو یہاں پر سرکار نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ کہ میں اپنے بالوں کو اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں. ٹھیک ہے، تو یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے. آگے آئیے کہتے ہیں والاندراج فیہ. پیچھے بات چلی تھی کپڑے کی، تو یہ فیہ ضمیر اسی کی طرف ہے یعنی کپڑے میں. تو کہتے ہیں والاندراج فیہ بحیث لا یخرج یدیہ. کہتے ہیں لپٹ جانا. اندراج بولتے ہیں جس طرح آپ اپنا یہاں پر کوئی نام اندراج کریں، درج کریں، تو یہ جو لفظ آپ نے سنا نا بار بار، تو یہ اسی سے ہے، یعنی لپٹ جانا، داخل ہو جانا.
والاندراج فیہ، اور کپڑوں میں داخل ہو جانا اس حیثیت میں، اس انداز میں کہ لا یخرج یدیہ، کہ وہ اپنے ہاتھ نہ نکال سکے، یدینی تثنیہ تھا تو اسی طرح اس کا بھی نون اضافت گر گیا، نون تثنیہ جاتا. تو اب یہاں پر کہ اس نے کپڑے جو پہنے ہوئے اس انداز میں پہنے ہوئے کہ اپنا ہاتھ ہی بھی نہیں نکال سکتا، اس طرح وہ ٹائٹ ہو کر لپٹا ہوا کپڑوں کے اندر، تو یہ بھی مکروہ ہے. آگے کہتے ہیں وَجَعْلُ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرْحُ جَانِبَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ. یہاں تک ایک مسئلہ کہتے ہیں وَجَعْلُ الثَّوْبِ، اور کپڑوں کو یوں رکھنا، کہاں پر کہتے ہیں تحت ابطِهِ الْأَيْمَنِ. ایمن یمین لفظ آپ نے سنا گا، یمین یسار، تو یمین سے ایمن یعنی دائیں بغل، ابط کہتے ہیں بغل کو. تو نمازی کا اپنے کپڑے کو اس طرح رکھنا، یعنی ابطِهِ الْأَيْمَنِ، دائیں بغل کے نیچے سے، تحت ابطِهِ الْأَيْمَنِ، نمازی کا اپنے کپڑے کو دائیں بغل کے نیچے سے رکھنا، مطلب اس سے نیچے سے ڈالی، وَطَرْحُ، اور اس کا پھینکنا، مطلب ڈال دینا، پھینک دینا اس چادر کو، جانبیہ یعنی اس چادر کے جو دونوں کنارے ہیں تو ان کناروں کو پھینک دینا، عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، دوسرے کے کندھے کے اوپر. تو یوں مطلب یہ ہے کہ ایک کندھا جو بندے کا نظر آ رہا ہے، حالانکہ جو مستحب تھا وہ یہ تھا کہ یہ بھی چھپا ہوا ہو. کندھوں کا جو منکبین ہیں ان کا جو ستر ہے، چھپا ہوا ہونا ہے، یہ بھی مستحب ہے نماز میں. تو اس سے چونکہ اس خرابی کی وجہ سے یہ انہوں نے مطلب ایک کندھے کو خالی کر دیا، ننگا کر دیا، تو جس وجہ سے اس کو مکروہ میں داخل کیا گیا. اب اس کا آپ عکس بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہاں پر تو یہ ہے نا کہ دائیں کو پہلی بات مراد لیا اور دو عاتقہ الایسر تھا تو یہ بعد میں، تو آپ اس کا عکس بھی کر سکتے ہیں. یعنی کبھی مطلب اگر مکروہ ہے تو یوں تھا کہ دائیں جانب والا ننگا تھا، تو دوسری مراد یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر تو کپڑا ہے لیکن بایاں جو ہے وہ ننگا ہے، تو یہ دونوں جانب مراد لیا جا سکتا ہے. وَالْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْقِيَامِ، یہ بھی مکروہ ہے کہتے ہیں حالت قیام کے علاوہ میں. یعنی قیام کی حالت میں تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ حج میں ملاتے ہیں، لیکن غیر قیام میں یعنی بندہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں ہے، تو وہاں پر یہ قرات نہیں، یعنی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. بہرحال جو تشہد میں ہم آخر میں جا کر دعا پڑھتے ہیں تو وہ بطور قرآن نہیں پڑھتے، وہ بطور دعا پڑھتے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر ہے. تو یہ مکروہ ہے کہ حالت قیام کے علاوہ میں غیر میں قرات کرنا، تو یہ بھی مکروہ ہے. وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ، اور تطوع بولتے ہیں نفل کو، ٹھیک ہے، نفلی کام فرض سے ہٹ کر. تو کہتے ہیں اطالت، طویل لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اسی سے اطالت الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کو طویل کرنا، طول دینا، لمبا کرنا، فی التطوع، نفل میں، نفل کے اندر، مطلب ان کے اندر بہت زیادہ آپ نے لمبی صورت پہلی میں پڑھ دی، دو نفل آپ پڑھ رہے ہیں تو تہجد کے، اور پہلی میں بہت لمبی آپ نے مطلب قرات کر دی اور دوسری میں اس سے بہت فرق ہے، تو یہ مکروہ کے تحت آئے گا. لیکن فرض ہیں تو ان میں تو عموماً فرق ہوتا ہی ہے. تو اب یہاں پر جو نفلوں کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا، تو یہ بہت زیادہ جو لمبی صورت پڑھ دینا، تو عموماً ایک آدھی آیت کا تو فرق آ ہی جاتا ہے صورتوں کے اندر، وہاں یہاں وہ مراد نہیں ہے. آگے مسئلہ کہتے ہیں وَتَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، کہ دوسری رکعت کو لمبا کرنا علی الاولیٰ، پہلی پر. یہ دوسری نمازوں کا مسئلہ ہے، پیچھے نفل کا تھا. تو دوسری رکعت کو لمبا کرنا علی الاولیٰ، پہلی پر، مطلب یہ ہے کہ پہلی لمبی نہیں رکعت آپ نے کی، صورت نہیں لمبی صورت نہیں ملائی، قرات لمبی نہیں کی، بلکہ دوسری رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے لمبا کیا ہے. کہتے ہیں یہ کس نماز میں؟ کہتے ہیں فی جمیع الصلوات، ساری نمازوں میں، ٹھیک ہے. تو یہ سب کا مسئلہ ہے. وتکرار السورۃ فی رکعۃ واحدۃ من الفرض، یہاں پر ایک اور مسئلہ کہتے ہیں سورت کا تکرار کرنا ایک رکعت میں، لیکن نمازیں کون سی ہوں گی؟ کہتے ہیں من الفرض، یعنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایک رکعت ہے، چاہے وہ پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی، جس میں بھی ہو، لیکن جس رکعت کو آپ یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو اس میں قید یہ لگائی ہے کہ اس کے اندر سورت کا تکرار کرنا ہے. مثال کے طور پر دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں فرض کی، تو اب اس کے اندر آپ نے جناب پہلے پڑھ لی ایک دفعہ سورہ اخلاص، دوبارہ پھر آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، تو یہ تکرار جو کرنا ہے تو خواہ وہ 2 مرتبہ تکرار ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو یہ یہاں پر بیان ہوا کہ یہ بھی مکروہ کے تحت آئے گا. اب نفل کے اندر تو اجازت ہے نا، کہ جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ مطلب جس طرح بندہ تہجد پڑھتا ہے یا اشراق و چاشت پڑھتا ہے، مطلب نوافل جو ہیں،
تو اس میں آپ یہ فضیلت پانے کے لیے، یعنی قرآن پاک کی جو فضیلت ملتی ہے نا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے، تو وہ 3 مرتبہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھنی بھی چاہیے نفل کے اندر، لیکن یہ فرائض کا ہے کہ سورت کا تکرار کرنا کسی رکعت میں، فی رکعت واحدۃ من الفرض، یعنی فرض میں سے کسی ایک رکعت میں۔ آگے بہت زبردست مسئلہ کہ وقراءۃ سورۃ فوق التی قرأہا، اور نمازی کا اس سورت کی قرأت کرنا فوق التی قرأہا، جس سے اوپر والی، یعنی جس سے پیچھے والی آیت یہ پڑھ چکا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اب جس طرف سے مطلب سورہ فاتحہ ہے، پھر آگے سورہ بقرہ ہے، تو یہ جس طرف چل رہے ہیں تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اب اس سے ہٹ کر ہم ترتیب چلیں گے، مطلب سورہ آل عمران پہلے پڑھ لی تو پھر ہم پیچھے والی پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنا کہ جس سے پچھلی سورت اس نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جس طرف آپ جا رہے ہیں تو اسی طرف ہی جانا چاہیے، اس سے آگے والی۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھی ہے پہلی رکعت میں، 2 رکعت ہم پڑھ رہے تھے، تو پہلی رکعت میں ہم نے پڑھ لی سورت اخلاص، تو اب ہم اس سے پیچھے نہیں آ سکتے اگلی رکعت میں، اس سے پیچھے مطلب کہ جس طرف سے قرآن شروع ہوا، مطلب پیچھے جو سورت تبت یدا، اسی طرح سورت اذا جاء، یہ اس طرف نہیں آ سکتے، اور یوں آگے کو ہی جانا چاہیے۔ اس سے بعد سورہ اخلاص پڑھی ہے پہلی میں، تو دوسری میں سورت پڑھ لے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لے یا دوسری پڑھ لے، تو یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قرآن پاک کو الٹ بیان نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال جو یہ بچوں کو ہم شروع کرواتے ہیں، یعنی قرآن پاک کسی نے حفظ کرنا ہے یا کوئی مدنی قاعدہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد ہم قرآن پاک پہ اس کو لگاتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے پھر 30ویں پارے پر لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یوں آگے کو چلتا ہے۔ تو یہ صرف تعلیم کے لیے ہی اجازت دی گئی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ آسانی ہوتی ہے اس کے اندر، اور بھی اس کے اندر وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر قرآن پاک کے اندر یہ الگ مسئلہ ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے بھی بہت زبردست مسئلہ کہتے ہیں وَفَصْلُهُ بِسُورَةٍ بَيْنَ سُورَتَيْنِ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ، نمازی کا فاصلہ کرنا، فرق کرنا، مطلب کہ چھوڑنا، مطلب ہم ایک رکعت میں مطلب ایک سورت پڑھی ہے، پھر کوئی اور جب دوسری رکعت میں آتے ہیں تو درمیان سے جو سورت چھوڑتے ہیں، فاصلہ کرتے ہیں، مطلب اپنے اختیار سے 2-3 صورتیں چھوڑ کر پھر اگر کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو یہاں سے اس لحاظ سے مسئلہ ہے وَفَصْلُهُ، اور نمازی کا فاصلہ کرنا، بِسُورَةٍ ایسی صورت کے ساتھ، بَيْنَ سُورَتَيْنِ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ، تو اب 2 رکعتوں کے اندر جو اس نے 2 صورتیں پڑھی ہیں تو ان کے درمیان بِسُورَةٍ ایک صورت کے ساتھ فاصلہ کرتا ہے، تو یہ بھی مکروہ کے تحت آئے گا۔ تو اب یہ چھوٹی صورت، اب بڑی صورت ہے تو کتنی صورت ہے اس کا بھی اختلاف ہے، وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک صورت اگر چھوڑتا ہے نا تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک سے زیادہ چھوڑنی چاہیے اگر چھوڑنی ہے درمیان سے، وگرنہ پھر بندہ ترتیب سے اگر پڑھ لے۔ تو بِسُورَةٍ سے مراد ایک صورت، یعنی 2 صورتیں جو اس نے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی ہیں تو ان کے درمیان اس نے ایک چھوڑی ہے، تو اس ایک چھوڑنے کے ساتھ جو فاصلہ کیا ہے، یہ جو فرق کیا ہے، تو یہ بھی مکروہ کے تحت لکھا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَشَمُّ طِيبٍ، طیب خوشبو کو کہتے ہیں، شم یہ سونگنا، سمیل سونگنا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب اس کا جو ہے وہ جان بوجھ کر ہے، وگرنہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو خوشبو اگر کوئی لگا کے آیا ہے یا کوئی اور ترکیب بنی ہے خوشبو کی، تو وہ خوشبو تو پھر بندے کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ محسوس ہو ہی جاتی ہے بندے کے حصے جب جاگ رہی ہوں۔ تو اب یہاں پر جان بوجھ کر ہے کہ جان بوجھ کر یوں جناب کھینچ رہا ہے سانس کو یا کوئی اور ترکیب اس طرح بنا رہا ہے، تو یہ جان بوجھ کر کرے گا تو یہ مکروہ کے تحت آئے گا۔ وَتَرْوِيحُهُ بِثَوْبِهِ أَوْ مِرْوَحَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ اب یہ گرمیوں کے حوالے سے مسئلہ، جس طرح کہ اب ہمارا موسم شروع ہونے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ ترویحہ، نمازی کا ہوا لینا، ترویحہ اس کا ہوا لینا، کس کے ساتھ، تو کتنی مرتبہ لے سکتا ہے یہ آگے بیان کر رہے ہیں، بِثَوْبِهِ اپنے کپڑے کے ساتھ، یا تو وہ ہوا کرے گا، اور یا تو کہتے ہیں مِرْوَحَةٍ، مِرْوَحَ کو کہتے ہیں پنکھے کو۔ اب کتنی مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، اور مرتین یا پھر 2 مرتبہ، مطلب ایک عمل قلیل کے طور پر انہوں نے بیان کیا، کیونکہ اس سے زیادہ کرے گا تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا، اور عمل کثیر کے پیچھے آپ نے مسائل پڑھ لیے ہیں کہ اس سے نماز درست نہیں رہتی۔ تو یہاں پر ہوا لینا کپڑے کے ساتھ یا پنکھے کے ساتھ، اب پنکھا سے مراد وہ جو ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے، یا کوئی اس سے مراد صرف پنکھا ہی نہیں ہے، کوئی اور بھی گتا وغیرہ ہو سکتا ہے، یا اور کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ جو ہوا دے سکے، ٹھیک ہے، تو اس طرح، تو یہ بھی مکروہ کے تحت لکھا گیا۔ پھر آگے بیان کیا کہ وَتَحْوِيلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ،
او رجلیہ عن القبلۃ فی السجود وغیرہ. بہت زبردست مسئلہ کہ التحویل، تحویل جس طرح آپ نے تحویل قبلہ بھی لفظ سنا ہوگا، یعنی قبلے کو پھیرنا یعنی قبلے کا بدلنا، تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ تحویل اصابع یدیہ، نمازی کا اپنے یہ دونوں ہاتھوں، یدینی سے یدیہ بنا، تو نمازی کا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیرنا، او رجلیہ یا پھر دونوں ہاتھوں جو دونوں ٹانگیں ہیں دونوں پاؤں ہیں تو ان کے جو انگلیاں ہیں ان کو پھیرنا. کس سے پھیرنا؟ کہتے ہیں عن القبلۃ، قبلے سے. مطلب ہم کھڑے ہوں تو یوں ہونا چاہیے بالکل سٹریٹ، ہماری جو پانچوں دونوں ہاتھوں کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں تو یہ سامنے سٹریٹ ہونی چاہیے. اسی طرح جب سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں تو تب بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، سجدے میں جائیں تب بھی مطلب یہ ہماری انگلیاں نیچے دبی ہوئی ہونی چاہیے، جس طرح یہ واجبات کے تحت میں نے عرض کیا تھا. تو اسی طرح پھر سجدے میں جائیں تو ہاتھوں کی، تو یہ ساری ہر وقت جو نماز کے اندر یہ قبلہ رو ہونی چاہیے. تو یہی انہوں نے کہا کہ تحویل اصابع یدیہ او رجلیہ عن القبلۃ فی السجود وغیرہ، یعنی سجدوں میں اور اس سے ہٹ کر وغیرہ مطلب یہ دیگر جہاں جہاں صورتیں بنتی ہیں تو قبلے کی طرف یہ ساری ہونی چاہیے. تو تحویل مطلب پھیرنا، متوجہ کرنا، مطلب پھیرنے کے معنی میں، تو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو پھیرنا قبلے کی طرف. قبلے سے پھیرنا سجدوں میں اور دوسروں میں تو یہ مکروہ ہے، تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے. قبلے سے اگر پھیر دیا ہے، اس سے ہٹا دیا ہے تو یہ مکروہ جو صورت ہم نے پڑھی ہے. آگے اب یہاں پر یہ پھیرنا ہے، وگرنہ جو ابھی دوبارہ میں پھر یہاں پر عرض کرتا ہوں جو ہم نے واجبات کے تحت پڑھا تھا کہ وہاں پر تھا کہ ایک یعنی 10 انگلیاں ہیں پاؤں کی تو ایک کے لگانا یہ فرض ہے، 3 یعنی دونوں کی، تو یہ 3 واجبات میں، پھر 10 کی 10 نیچے دبانا سجدے کے اندر پاؤں کی انگلیاں، تو یہ مطلب سنت کے تحت تھا. تو اب یہ مسئلہ تھا پھیرنے کا، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے اور وہاں جو واجبات میں پڑھا وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آگے بولتے ہیں کہ وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ. اب عام ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا جو ہاتھ ہیں تو ہم مرد کے لیے یہ ہے کہ مضبوطی سے اس کو پکڑے، یعنی جو گھٹنے ہیں تو اس کو مضبوطی سے پکڑے اور یہ خم نہیں ہونا چاہیے اپنی یہ کونیوں میں. اور یہاں عورتوں کے لیے تو مطلب اس کا عکس ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ زور سے پکڑیں گی نہیں، بس جا کے جہاں تک پہنچیں گے وہاں پر رکھ دیں گی. تو بہرحال اس سے ہٹ کر یہاں پر جو مکروہ لکھا ہے کہ وَتَرْكُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ، نمازی کا ترک کر دینا. کس کو؟ ترک وضع الیدین، ہاتھوں کو رکھنا، علی الرکبتین، گھٹنوں پر. گھٹنوں پر جو دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں رکوع میں تو اس سے ہٹ کر اس نے عمل کیا، یعنی ہاتھ ہی نہیں رکھے، تو یہ اس کا ترک کرنا، ہاتھ نہ رکھنا، تو یہ مطلب مکروہ ہے پھر رکوع کے اندر. آگے نیا مکروہ کہتے ہیں وَتَصَاعُبُ، اور تصاعب یعنی یہ جو جمائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سستی کی علامت ہے. تصاعب جو اس کا اصل مادہ ہے نا ثا حمزہ با، یہ محموز العین سے ہے، تو یہ سستی کا طاری ہونا اس معنی میں ہے. تصاعب یہ مصدر ہے. تو اب اس کو تصاعب یعنی جمائی کو تصاعب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس کو تصاعب آتی ہے یعنی جمائی آتی ہے تو وہ سستی کی علامت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ نماز کے اندر مکروہ رکھی گی، کیونکہ یہ خشوع خضوع سے معنی ہوتی ہے سستی ہونا. وہ آگے کہتے ہیں وَتَغْمِيدُ عَيْنَيْهِ، عَيْنَيْنِ تثنیہ تھا، پھر اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا. تو نمازی کا اپنی دونوں آنکھوں کو تغمید کرنا مطلب بند کرنا. اب اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ خشوع خضوع سے معنی ہوتا تھا، لیکن کسی کو اگر خشوع خضوع آنکھیں بند کرنے سے آتا ہے اس کے لیے پھر یہ الگ مسئلہ ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے مکروہ نہیں رہے گا. بہرحال اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مکروہات کے تحت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اس کے اندر رخصت مل سکتی ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. اچھا یہاں پر یاد رکھیے گا کہ چھینک آنا، یہ جس طرح ہم نے بارہا سنا پڑا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے. تو اب اسی طرح پھر اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جو جمائی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح کی بھی نیچے انہوں نے حدیث پاک بیان کی ہے. تو اب یہاں پر یاد رکھنا ہے آپ نے جو نئی بات ایک دن شیخ طریقت امیر السنت نے مدنی مذاکرے میں فرمائی تھی کہ ویسے تو چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن نماز کے دوران اگر چھینک آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھینک ہے، لیکن نماز کے اندر اگر آئی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے.
اور پھر دعا کے وقت اگر آئے تو چھینک آنا یہ غالباً دعا کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ کہیں میں نے پڑھا تھا. تو آگے آئیے کہتے ہیں کہ وَرَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ. اب ہما ضمیر پیچھے لوٹے گی. پیچھے ہم نے کیا مسئلہ پڑھا تھا؟ آنکھوں کے مطلب آنکھوں کو بند کرنا. تو اب آگے بھی اسی طرح کا ہی مسئلہ یعنی آنکھوں کے حوالے سے. اور رفعُهُمَا لِلسَّمَاءِ یعنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرنا, اٹھانا, رفع کرنا. تو یہاں پر وہی کہ یہ بھی مکروہ ہے. اور آگے کہتے ہیں وَالتَّمَتِّ اور انگڑائی لینا. ٹھیک ہے, تو انگڑائی لینا یہ بھی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ خشوع خضوع سے مانع ہے. تو اس وجہ سے یعنی سستی پر دلالت کرتا ہے, تو لہٰذا یہ بھی مکروہ کے تحت آئے گا. والعمل القلیل اور کہتے ہیں عمل قلیل ہونا یہ بھی مکروہ ہے. آگے کہتے ہیں وَأَخْذُ كَمْلَةٍ بہت زبردست نام کملا. کملا یہ وہ کملا نہیں جو ہم ایک دوسرے کو کبھی کہتے ہیں یا جا کملیا, بلکہ یہاں کہتے ہیں کملا جوں کو بولتے ہیں کملا. تو یہ اس کو انگلش میں LICE بولتے ہیں. تو وہ اخذو کملتن نماز کے دوران بندے نے جناب جوں پکڑ لی, اس کو پکڑنا یہ بھی مکروہ. وہ قتلھا پھر اس کو قتل کر دینا یعنی اس کو اس نے مار ہی دیا ہے جان سے, تو یہ بھی مکروہ. اچھا آگے کہتے ہیں وَتَغْطِيَةُ أَنْفِهِ وَفَمِهِ اور نمازی کا انف بولتے ہیں ناک کو اور فمون بولتے ہیں منہ کو. تو تغطیہ بولتے ہیں ڈھانپنے کو. تو نمازی کا اپنے ناک کو یا پھر منہ کو ڈھانپ لینا تو یہ بھی مکروہ ہے. وَوَضْعُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ اور نمازی کا منہ میں ایسی شے رکھ لینا. وَوَضْعُ شَيْءٍ نمازی کا منہ میں ایسی شے رکھ لینا يَمْنَعُ الْقِرَاءَةَ الْمَسْنُونَةَ لیکن وہ چیز جو منہ میں رکھی ہے ایسی مطلب عجیب و غریب ہے یا اتنی بڑی ہے کہ جو مانع ہے کس کو؟ القراءۃ المسنونۃ جو قرأت مسنونہ ہے. پیچھے ہم نے مسنون کی بات غالباً کر لی ہے. تو مسنون قرأت یعنی جتنا ایک طریقہ کار ہے قرأت کرنے کا, جتنی پڑھنے کا ایک حکم ہے تو وہ بھی جس سے پڑھی جا رہی تو مسنونہ جس کا یہاں پر حکم ہوا تو یہ پھر مکروہ کے تحت چلا جائے گا وہ چیز رکھنا. آگے کہتے ہیں وَالسُّجُودُ عَلَىٰ قَوْرِ عِمَامَتِهِ وَعَلَىٰ صُورَةٍ کہتے ہیں اپنے امامے کے کنارے پر. قور لفظ بولتے ہیں قورن یہ کنارہ. تو وَالسُّجُودُ عَلَىٰ قَوْرِ عِمَامَتِهِ وَعَلَىٰ صُورَةٍ اپنے امامے کے کنارے پر نمازی نے سجدہ کیا اور یا پھر صورت یعنی تصویر جاندار کی تصویر پر اگر اس نے سجدہ کیا تو بھی یہ مکروہ ہوگا. وَالْاِقْتِصَارُ اور اس کا اقتصار کرنا, اکتفا کرنا یا گزارا کرنا یوں سمجھ لیں. وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْجَبْهَةِ بِلَا عُذْرٍ بِالْأَنْفِ کہتے ہیں بالانف یعنی ناک میں عذر کے بغیر صرف پیشانی پر اس کا اقتصار کرنا. یعنی سجدہ ہم جو کرتے ہیں ہم پیشانی اور اسی طرح ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ایک بندہ ہے کوئی اس کو عذر بھی نہیں ہے, کوئی زخم وغیرہ بھی نہیں ہے یا کوئی اسی طرح اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس عذر کے بغیر یہ صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے تو یہ پھر مکروہ ہوگا. وَالصَّلَاةُ فِي الطَّرِيقِ وَالْحَمَامِ وَفِي الْمَخْرَجِ وَفِي الْمَقْبَرَةِ وَأَرْضِ الْغَيْرِ بِلَا رَدَاهُ یہاں سے جن جگہوں پر نماز پڑھنا منع ہے یہ آگے تک بیان کریں گے. کہتے ہیں اور نماز پڑھنا فی الطریقی راستے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. والحمامی اور حمام میں. ٹھیک ہے, اب یہ حمام پرانے دور کے جو حمام تھے نا یہ وہ مراد ہوں گے یہاں پر. یعنی پہلے حمام بولتے تھے وہ بڑا حوض ہوتا تھا وہاں پر اکٹھے لوگ نہاتے تھے, بعض پھر اس کے اندر بے پردگی کے بھی معاملات اپنی جگہ. تو یہ پرانی کتاب ہے چونکہ تو یہ اس لحاظ سے مراد ہوں گے. وگرنہ اب تو حمام تو جو سیلون اور یہ جو ہیئر سٹائل وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے. تو کیونکہ اب یہ ہیئر سٹائل وغیرہ کے جو سیلون وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ تو بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب وہاں پر نماز کا حکم بدل سکتا ہے. تو بہرحال آگے نیا مسئلہ وفی المخرجی اور مخرج میں. مخرج کسے بولتے ہیں تو نیچے انہوں نے اس کا معنی ایک بیان کیا الکنیف. کنیف اس کی جمع آتی ہے کنف, تو یہ بولتے ہیں بیت الخلاء کو. تو بہرحال بیت الخلاء میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ہے وفی المقبرتی. قبر لفظ آپ نے سنا گا تو اسی سے ظرف یعنی قبرستان, تو قبرستان کے اندر بھی مکروہ ہے. اور کس میں ہے کہتے ہیں وہ ارض الغیری اور غیر کی زمین میں.
لیکن اس میں ایک قید ہے کہ بلا ردا ہو، اس کی رضامندی کے بغیر، اگر وہ راضی ہے اس نے، جب لوگ پڑھتے ہیں اس کا کوئی منع وغیرہ نہیں کرتا، اجازت ہے اس کی طرف اجازت ہے، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ہے اس کی رضا کے بغیر، غیر کی جگہ میں نماز پڑھی ہے لیکن اس کی رضا کے بغیر، تو یہ پھر مکروہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وہ قریبا من نجاست، نجاست کے قریب نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے بہت اہم مسئلہ جس میں اکثر لوگ، کئی لوگ بعض کا جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ سستی کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ نماز مکروہ ہوتی ہے ان کی۔ تو وہ کیا ہے، کہتے ہیں وَمُدَافِعًا لِأَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ أَوْ أَوِ الرِّيحِ، آگے لہذا مسئلہ۔ تو بہرحال مدافعاً، دفاع لفظ آپ نے سنا ہوگا، جس طرح جناب ہماری فوج دفاع کرتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جن کا دفاع کرتی ہے ان کو روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مدافعاً لِأَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ، اخبثین یہ تثنیہ ہے، یعنی بہت ہی جو خبیث ہے، مطلب نیچے انہوں نے حاشیے میں اس کے بول اور غائط، یعنی پیشاب اور پخانہ دو چیزیں ہیں، تو یہ اخبثین جسم کی چیزیں ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو روکنا، مدافعاً لِأَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ، احد الاخبثین جو لفظ ہے نا، تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کو روکنا، دونوں تو پھر زیادہ شدت آ جائے گی، وگرنہ کم از کم ان دونوں میں سے ایک کو، مطلب پیشاب تیز کا آیا ہوا ہے یا جناب پخانہ تیز کا آیا ہوا، لیکن یہ کہتا ہے جناب یہ بھی میں نماز تھوڑا سا رہ گئی ہے پڑھ لوں، یا جناب بس 5 منٹ میں پڑھ لوں گا، تو یہ ساری جو اس کے ہیلے بہانے ہیں، تو یہ نماز کو مطلب مکروہ تحریمی کر رہا ہے۔ اسی طرح بعضوں کی یہ سستی ہوتی ہے کہ جناب ابھی یار جس طرح مثلا سردیاں ہوں، یار ابھی بڑی مشکل سے میرا وضو تھا، پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو ابھی وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر دوبارہ نماز کیسے پڑھوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی بھی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا نماز کو مکروہ نہیں کرنا، اپنی مشقت برداشت کر لیں، کیونکہ زیادہ جو عمل بھاری ہوگا میزان عمل میں وہی ہوگا کہ جو زیادہ شدت والا ہوگا، زیادہ پریشانی یعنی مشقت میں اس نے کیا ہوگا، تو یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا، اور یہ مسئلے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کہ بندہ اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی دیتا ہے کہ جس کا وہ عالم نہیں ہوتا، جو اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے عمل، کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ تو آگے آئیے، کہتے ہیں کہ اَوِرِّیحِ، پیچھے تھا اخبثین، وہ آپ نے سن لی، تو آگے ہوا، بندے کے جو پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، تو یہ ہوا جو خارج ہوتی ہے، تو اس کو اگر روکا ہوا ہے کہ وضو توڑنے سے اس نے بچاتے جس طرح پیچھے میں نے بات کی ہے، تو اگر یہ بھی معاملہ تھا تو یہ بھی پھر اسی صورت میں مکروہ کے تحت آ جائے گی۔ وَمَعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ، اور کہتے ہیں نمازی نے نماز پڑھی ایسی نجاست کے ساتھ، مع نجاستن یعنی ایسی نجاست کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، غیر مانعۃ، وہ نجاست ایسی ہے کہ وہ نماز سے مانع نہیں ہے، مطلب تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے تو جس سے نماز مطلب ہو سکتی ہے، نماز اس کی ٹھیک تھی لیکن اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اگر ماننے والی ہوتی ہے یعنی صورت، یعنی ایک تو یہ ہے کہ غیر مانع، اگر ماننے ہوتی وہ نماز سے کہ اس سے نماز اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے تو جو نماز سے مانع ہے تو لہٰذا اس سے تو نماز ہونی ہی نہیں تھی نا، اب یہ ہے کہ جس سے نماز ہو جانی ہے یعنی غیر مانع ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ نماز تو اس نے پڑھ لی ہے لیکن یہ مکروہ ہوگی۔ لیکن آگے استثناء بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں الا اذا، مگر یہ کہ جب خاف فوت الوقت او الجماعت، یعنی اس کو نماز کا وقت ہی جانے کا خوف ہے، مطلب نجاست تو لگی ہوئی ہے لیکن اگر اس کو صاف کرنے جائے گا یا کپڑے چینج کرے گا تو اس کا نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، یا جماعت کا وقت ہوا پڑا تھا اور نماز اس نے جماعت اگر وہ کپڑے چینج کرتا ہے یا اس کو صاف کرتا ہے، حالانکہ وہ نماز نجاست کیا تھی، غیر مانع تھی، نماز اس کے ساتھ ہو جانی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ پھر اسی کے ساتھ پڑھ لے، یعنی یہ جو دو صورتیں ہم نے پڑھی نا، فوت الوقت اور جماعت، تو اس طرح یہ اس اللہ سے جو انہوں نے بیان کیا تو یہ اسی کے ساتھ پڑھ لے۔ اور اگر کہتے ہیں یہ دو صورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ سے پھر آگے بات کر رہے ہیں، وہ اللہ، مگر یہ کہ اگر یہ خوف نہیں ہے، یہ دو صورتیں جو بھی پیچھے بیان پچھلی اسی لائن میں بیان ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں پھر اللہ نادوبا قطعھا، اس کو قطع کرنا مستحب ہے، یعنی پہلے چھڑا لے اس کو، جو بھی اس کا طریقہ کار اس نے اختیار کرنا ہے تو پھر نماز پڑھے۔ تو بہرحال آگے آئیے، کافی لمبی ویڈیو ہوگی، کہ وَالصَّلَاةُ فِي ثِيَابِ الْبَذْلَةِ، اور نماز پڑھنا معمولی کپڑے میں، بزلہ معمولی کپڑے میں، سیاب کپڑے کو بولتے ہیں، البزلہ تو یہ اس کی اضافت کر دی، کہتے ہیں معمولی کپڑے میں نماز پڑھنا۔ تو اب معمولی کپڑے مطلب کوئی کام کاج کے کپڑے ہیں یا اور کوئی کپڑے معمولی ہیں، تو اس پر ایک نیچے واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اسی انداز میں، مطلب اس نے یہی کام کیا تھا کہ جو معمولی کپڑے میں نماز وغیرہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر میں تجھے بھیجوں فلاں آدمی کی طرف، یعنی فلاں جو بندے ہیں تو تجھے ان کے پاس بھیجوں، تو کیا تو اسی جو آپ کی حالت ہے یہ جو کپڑے ہیں، تو انہی کپڑوں کے ساتھ تو فلاں جو جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں تم چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ جی حضور میں تو نہیں جا سکتا، یہ میری حالت ایسی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کے لیے زینت اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث قرآن پاک کے اندر بھی آیت ہے نا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، غالباً اسی طرح کی آیت ہے۔ تو مطلب کہ مسجد مطلب نماز کے وقت، یا اسی طرح آپ اس کی پھر تفاصیل جب پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، تو یہ زینت اختیار کرنی چاہیے۔ آگے آئیے کہتے ہیں وہ مکشوف الرأسی، اور سر کو کھلا چھوڑنا، مکشوف کاشافہ سے مطلب سر کو کھولنا، ننگے سر نماز پڑھنا، لا للتذلل والتضرع، مطلب یہ جو نماز ننگے سر پڑھ رہا ہے تو بعض ہو سکتا ہے اس نیت سے پڑھتے ہوں کہ یار میرے خشوع خضوع آتا ہے، تو اس کے لیے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسی کو یہاں پر آگے انہوں نے نفی کر دی، یہ جو ننگا سر نماز پڑھ رہا ہے لا للتذلل والتضرع، یہ عاجزی وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہ گڑ گڑانے کے لیے یا اس طرح کی عاجزی نکساری پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ویسے سستی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کا مسئلہ بیان ہوا آگے، بہت زبردست مسئلہ، اور یہ عموماً کئیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَمِيلُ إِلَيْهِ، اور کہتے ہیں کہ ایسے کھانے کی موجودگی، بندے کے پاس کوئی کھانا، مطلب نماز پڑھنے والا نمازی جو ہے تو اس کے پاس کوئی کھانا آ گیا، تو اس کھانے کی موجودگی جس کھانے کی طرف اس کا میلان ہو، مطلب اس کا دل مائل ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس صورت میں اگر بندہ نماز پڑھے گا تو یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہوگی۔ تو اب اسلام نے دیکھیں کتنی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بندہ پہلے اپنے نفس کو پورا کر لیتا کہ دل جمی کے ساتھ بعد میں نماز پڑھ سکے۔ اب یہ تو کھانے کی بات، اسی طرح ایک قاعدہ بھی ہمیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وما یشکل البال، اسی طرح کہتے ہیں ہر اس چیز کی موجودگی میں نماز پڑھنا، مطلب بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایسی کچھ چیز اس کے پاس موجود ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب اس کا دل جو ہے وہ مشغول ہو رہا ہے، البالہ دل کو بولتے ہیں، تو اس کا دل اس میں مشغول ہے، دھیان اس کی طرف اس کا جا رہا ہے، اور وہ خشوع میں مطلب خشوع میں بھی خلل ڈال رہا ہے، وَيُخِلُّ بِالْخُشُوعِ، اور اس کے دل کو بھی مطلب خشوع میں بھی خلل ڈال رہا ہے، تو اس طرح بھی یہ اس کو پہلے ہٹا لے، اس کو پہلے آگے پیچھے کر لے، جو بھی اس کی وہ پریشانی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک بچے کے رونے کی وجہ سے نماز میں اختصار کیا، یعنی جلدی نماز مکمل کر دی، مطلب ایک عام روٹین سے ہٹ کر سرکار نے کم وقت میں نماز وہ ادا فرمائی، یعنی ایک عورت کا بچے کی رونے کی آواز آئی تو فرمایا کہ مطلب کہ اس کی ماں کا اس کی طرف دھیان بٹ رہا تھا، یعنی اس طرح، تو یہ مطلب شریعت کے اندر ہمیں ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں۔ اچھا آگے آئیے، کہتے ہیں کہ وَعَدُّ الْآجِ وَتَسْبِيحِ بِالْيَدِ، یہ بھی بہت اہم مسئلہ کہ جو عموماً پیش آتا ہے، جس طرح کہ میں عرض کرتا ہوں، اور کہتے ہیں وَعَدُّ الْآجِ، آیت کو شمار کرنا، گننا، وَالتَّسْبِيحِ، اور تسبیحات کو گننا، یعنی آیات کو گننا، تسبیحات کو گننا، بِالْيَدِ، ہاتھ کے ساتھ، مطلب بندہ نماز میں ہے تو اپنی یا امام صاحب کی آواز آ رہی ہے تو جناب آیتوں کے گن رہا ہے، اسی طرح تسبیحات کو گننا ہاتھ پر، یہ عموماً یہ جو ہم یعنی بڑی راتوں میں جو پڑھتے ہیں نا نوافل 4 تسبیح نماز، تو عموماً اس میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ علماء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے نہیں گننا، تو ویسے اندازہ لگا لینا کہ کتنی بار ہوگی ہے، تو بہرحال اس طرح یہ ہاتھ سے گننا یہ مکروہ ہے۔ تو اب خواہ وہ آیات ہوں یا تسبیحات ہوں تو یہ منع ہے۔ وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ، اور امام کا محراب میں قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، جس طرح مطلب امام صاحب کے لیے وہ ایک خیمہ سا بنا ہوتا ہے تو جس کو مطلب قیام محراب بولتے ہیں، تو اس کے اندر امام کھڑا ہے اور اس انداز میں کھڑا ہے کہ کھڑا بھی اس میں ہے، سجدہ بھی اسی میں ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ وگرنہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عموماً امام صاحب کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ محراب سے باہر رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ جو فرق ہے ایک وہ نہ ہو سکے، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ لگے کہ امام صاحب کسی اور جگہ میں ہے، مطلب اس کے لیے الگ جگہ ہے اور ان کے لیے الگ ہے، کیونکہ یہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ اپنے وہ امام کو اس طرح عزت دیتے تھے، الگ ان کے لیے حیثیت رکھتے تھے، تو بہرحال اس طرح نہیں ہے یہاں پر، تو یہاں پر یہ جو فرق ہے وہ یوں ہے
کہ امام صاحب سجدہ بھی اسی میں کریں اور رکوع مطلب قیام بھی اسی میں ہو، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب اوپر ہوں اور سارے امام جو مقتدی ہیں وہ پیچھے نیچے کھڑے ہوں، یا اس کا عکس ہو جائے کہ امام صاحب نیچے ہوں اور سارے مقتدی اوپر ہوں، تو یہ بھی منع ہے، درست نہیں ہے۔ اب مدنی چینل پر اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب وہاں اوپر جو بنا ہوا ہے شیشے کا باکس، ٹھیک ہے، جس میں میرے سنت بعض کا جب بڑے دن آتے ہیں تو اوپر مدنی مذاکرہ وغیرہ فرماتے ہیں، تو اب جب اوپر کبھی جس طرح عید نماز وہاں پڑھائی جاتی ہے تو یوں ہوتا ہے کہ پہلے جہاں پر اوپر اگر جماعت ہو رہی ہے بقیہ سارے پیچھے نیچے ہیں، تو ان کے پیچھے امام صاحب کے پیچھے ایک صف کم از کم ہو جائے تاکہ ایک جماعت اوپر ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہرحال دیگر مسائل بھی ہیں، تو اس طرح ایک رخصت مل سکتی ہے کہ اگر اوپر نیچے کا معاملہ ہو تو۔ اب محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں جواب دیا ہے کہ محراب مطلب جنگ کرنے کا گویا کہ آلہ، تو اس میں بھی بندہ نفس کے ساتھ، یعنی جو نفس ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اس کے خلاف گویا کہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، جنگ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں او علی مکان ابل الارض وحدہ، اب یہ وہ مسئلے جو میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں کہ یا پھر امام صاحب یا اس طرح مکان یعنی اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں یا زمین پر یعنی اکیلے زمین پر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے پہلے عرض کرتی ہے۔ والقیام خلف صف فیہ فرجۃ، اور قیام کرنا خلف صف فیہ فرجۃ، اس صف کے پیچھے جس میں گنجائش ہے، فرجۃ مطلب کشادگی ہے، گنجائش ہے، مطلب کوئی ایک بندہ کم از کم کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب ایک صف ہے اس کے پیچھے آپ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس صف میں حالانکہ ایک گنجائش ہے ایک آدمی کی تو بھی یہ مکروہ ہے آپ پیچھے کھڑے ہوں گے، حالانکہ اس صف کو کشادہ جو جس میں جگہ ہے تو اس کو پورا کرنا تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست فضیلت ہے، جہاں پر انہوں نے حاشیے میں اس کو بیان کیا، اور ایک روایت اور تھی جو یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کی، یعنی گویا کہ غالباً وہ بخشش کی بھی اس کے لیے بشارت ہے، تو اس طرح کی جو مجھے ذہن میں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر جو لکھی وہ یہ 10 گناہ مٹانے کا، 10 درجے بلند کرنے کا، 10 نیکیاں کا انہوں نے نیچے وعدہ کیا ہوا ہے، فرمایا گیا، یعنی روایت کو نقل کیا گیا۔ تو وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، اور ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس میں تصویریں ہوں، تصاویرون نہیں پڑھیں گے، غیر منصرف ہے، تو تصاویر جمع منتجموں کے وزن پر۔ تو اب اس کے اندر کہتے ہیں کہ مطلب جس میں جاندار کی تصویریں ہوں، وگرنہ اگر پودا بنا ہوا ہے یا اسی طرح مکان کی تصویر ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے، زیرو کی تصویر مراد ہے۔ وَأَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ، اب آگے اسی تصویر پر چند مسائل اور بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں بڑی ہو۔ ایک تو تھا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو تصویر اگر کمرے میں ہے تو کس طرف ہے، دائیں بائیں وغیرہ، اس کے آگے الگ الگ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ وَأَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ، اور کہتے ہیں اور یہ کہ وہ تصویر اس کے سر کے اوپر ہو، مطلب چھت پر ہو، یا پھر او خلفہ، یا اس کے بالکل پیچھے ہو، او بین یدیہ، یا اس کے بالکل سامنے ہو، او بحذائہ، یا اس کے دائیں بائیں ہو، ٹھیک ہے، برابر میں ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب مکروہ کے تحت آئے گا۔ مگر یہ کہ ان تکون صغیرۃ، مگر یہ کہ کہتے ہیں اتنی، یعنی ان صورتوں میں سے کوئی صورت تو پائی جا رہی ہے کہ تصویر ان میں سے کسی جگہ پر ہے، لیکن کہتے ہیں وہ کیسی ہے، کہتے ہیں صغیرۃ، وہ چھوٹی ہے، او مقطوعۃ الرأس، یا پھر اس کا سر ہی قطع کیا گیا، یعنی اس کا سر کو مطلب مسح کیا گیا ہے، سر اس کا ہے ہی نہیں، تو اب سر نہیں ہے تو گویا کہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر تصویر کا حکم نہیں لگے گا۔ آنکھیں، ناک اور یہ سارے جو اعضاء ہیں سر کے، تو یہ اگر مٹا دیے گئے ہیں تو پھر تصویر نہیں ہوتی۔ او پھر کہتے ہیں او لغیر ذی روح، یا پھر کہتے ہیں غیر ذی روح کی ہے، مطلب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ درخت کی ہے، مکان کی ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں۔ وَأَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ بھی صورت بیان کر رہے ہیں کہ یا کہ وَأَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَنُّورٌ، یا اس کے سامنے تنور ہو، تندور بھی ہم بولتے ہیں ہمارے ہاں، مطلب جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جس طرح ہم جو ہوٹلوں وغیرہ پر ہوتی ہیں یا عموماً گاؤں دیہات میں بھی لگے ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ تنور مراد ہے۔ اور یہ تنور قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے 2 جگہ پر، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو سیلاب والا عذاب آیا تو جب اس کی ابتدا ہوئی تھی تو تنور سے ہوئی تھی، وفارت تنور، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو یہ سورہ ہود کے اندر بھی ہیں آیت نمبر 40 میں، اور سورہ مومنون یہ آیت نمبر 27، ان کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہ ہونا بھی سامنے مطلب مکروہ ہے، تو کیونکہ اس سے پھر وہ آگ سے مشابہت ہے نا، یعنی مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں تو یہ گویا کہ مشابہت ہے۔ او کان فیہ جمر، یا کہتے ہیں سامنے چولہا ہے، بھٹی ہے، ٹھیک ہے، تو
اور فیہ جمر، اور اس میں چنگاریاں ہیں، یعنی اس میں بھی گویا کہ ایک آگ کی صورت ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، تو یہ مشابہت کی وجہ سے یہاں پر مکروہ ہوا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ سردیوں میں ہمارے یہاں اب یہ ہیٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں بلا کراہت نماز درست ہوگی۔ یہ آگ کی اور وہ علیحدہ ٹیکنالوجی گویا یوں سمجھیں یا ایک سہولت ہے، تو وہ ہٹ کر مسئلہ ہے۔ او قوم نیام، یا قوم سوئی ہوئی ہے، یعنی جب نماز جہاں پر گھر میں پڑھ رہا ہے یا جہاں پر بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن یہ مکروہ کس صورت میں ہے، اس کا حاشیے میں انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ اس سے بندے کو ڈر رہتا ہے کہ یار ان سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ بندے کا حادثہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ مطلب اس کا حادثہ نکل سکتا ہے، یا دوسرا آپ کہہ لیں اس کا خجل خواری جس طرح کہتے ہیں، یعنی بندہ پریشان ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے نمازی کو نماز، کیونکہ اب جس طرح اب ہمارے کلاس فیل ہوتے تھے کہ جب ہم سوتے تھے درجے کے اندر، تو اتنا اب میرے ساتھ ہی بالکل دائیں جانب ہوتے تھے، تو بہت زبردست وہ بولتے تھے ماشاءاللہ، اور کمال بولتے تھے، بولتے کیا تھے یہ نہیں پتہ چلتا، لیکن بہت سپیڈ سے بولتے تھے اور بہت زبردست ایک ان کی گویا اپنی زبان تھی، تو وہ جو نیند کے اندر بولتے تھے، تو اس طرح بہت مطلب حادثہ آتا تھا۔ تو یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہنسی آتی ہے بعض سوئے ہوئے ہوں، تو یہی انہوں نے علت یہ ہے جو یہاں پر کہا نا کہ نمازیوں کے پاس مطلب سوئے ہوئے ہیں تو ان کے پاس نماز پڑھنا، تو کیونکہ ان سے ایسی چیز صادر ہو جائے، کیونکہ بعضوں کو چلنے کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہوگی، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی ہنسی نکل آئے، اس طرح کوئی معاملہ بن جائے، تو اس طرح یہ اس صورت میں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَسْحُ الْجَبْهَةِ مِنْ تُرَابٍ لَا يَضُرُّهُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ، مسح جس طرح نا پونچھنا، تو یہاں پر صاف کرنے کے معنی میں، پونچھنے کے معنی میں، تو نمازی کا جبہہ پیشانی، تو پیشانی کو صاف کرنا من ترابن، ایسی مٹی سے، یعنی سر پر پیشانی پر مٹی تو لگ ہی ہے، لیکن کہتے ہیں ایسی مٹی کو صاف کرنا مکروہ ہے، لا یضرہ فی خلال الصلاۃ، خلال کہتے ہیں دوران، یعنی نماز کے دوران وہ اس کو نقصان نہیں دیتی، لیکن اس مٹی کو بھی یہ مطلب ہاتھ سے دوبارہ یہ اس طرح صاف کرتے چلے جا رہا ہے، تو یہ مسح کرنا، پونچھنا جو ہے یہ مکروہ کے تحت آئے گا۔ پھر آگے بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَتَعْیِینُ صُورَةٍ، اور صورت کو معین کر دینا، مطلب ذہن رکھا ہوا کہ میں نے فجر میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں، بس اس نماز میں نے یہ مطلب اس نے جناب فکس کیے ہوئے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ لا یقرأ غیرہا، کہ وہ اس کے علاوہ کو نہیں پڑھتا، الا، مگر یہاں پر اگر کوئی معین کرتا ہے تو اس کے استثناء کی دو صورتیں موجود ہیں، الا لیسر علیہ، کہ وہ اس کے لیے آسان ہے، اس لیے اس نے مقرر، مطلب ایک بندہ ہے اس کو آتی سورہ اخلاص ہے، تو اب اس کے لیے تو گویا کہ یہ مقرر ہی ہوگی نا کہ اس نے یہ معین کی ہوئی کہ میں نے یہی پڑھنی ہے، تو اب اس کے لیے کہ اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ اس کو صرف صحیح تلفظ کے ساتھ آتی ہی یہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ او تبرکا بقراءۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قراءت ہے سرکار نے، یعنی جو آیات پڑھی ہیں، تو ان سے تبرک لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے، جس طرح اسی حاشیے میں آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ روایات لکھی ہوئی ہیں کہ کس نماز میں سرکار کیا پڑھتے تھے، تو اس طرح اگر آپ ان کو برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سرکار نے فجر میں یہ پڑھی تو میں بھی یہ پڑھا کروں گا، تو یہ مقرر کرنا تبرک کے لیے ہوگا، اور پیچھے والی صورت جو میں نے عرض کی وہ یسر کے لیے ہوگا، آسانی کے لیے، تو یہ مکروہ کے تحت نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آخر میں کہتے ہیں وَتَرْكُ اتِّخَاذِ سُتْرَةٍ فِي مَحَلٍ يَظُنُّ الْمَرُورَ فِيهِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ، اور کہتے ہیں اتخاذ یعنی رکھنا، تو سترے کو رکھنا، وَتَرْكُ اتِّخَاذِ سُتْرَةِ، اور سترے کو رکھنے کو چھوڑنا ایسی جگہ پر، یعنی ویسے تو ہے سترہ رکھنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں سترہ رکھنے کو چھوڑنا ایسی جگہ میں جہاں پر گمان ہے گزرنے والوں کا، یظن المرور فیہ، یعنی اس جگہ میں جہاں پر یہ نماز پڑھ رہا ہے اور بغیر سترے کے پڑھ رہا ہے، وہاں پر گمان ہے کہ لوگ گزریں گے، تو گزرنے کا گمان ہے اس کے سامنے سے، بینہ یدی المصلی، یعنی مصلی کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے، تو لیکن یہ وہاں پر اسی کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے یعنی سترے کے، تو یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سترے کا لفظ آیا تھا تو آگے والے انشاءاللہ سبق کے اندر یہ سترے کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔